بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کو کوئی گواہ نہیں چاہیے، اس نے جو بات کی ہے وہ خود ہی کافی ہے کہ اس نے جو بات کر دی ہے ایسا کر کے چھوڑے گا، اور اللہ اس دین کو بھی تمام ادیان پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ اسی آیت کے ذیل میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کے بارے میں روایات ہے۔ اہل تشیع میں اور اہل سنت میں فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے آنا ہے، پیدا ہونا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ورنہ انہوں نے کرنا کیا ہے اس کے بارے میں اتفاق ہے، شیعوں کا بھی اور اہل سنت کا بھی، کہ وہ اس دنیا کو کہ جو ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل سے پر کر دیں گے، اور پوری دنیا پر اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دین کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بعض چیزیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں اور ہوتی بھی بڑی ضروری ہیں، ان کا تذکرہ کرنا بھی۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ جو باللہ اللہ سے پہلے با ہے، اسے کہتے ہیں بائے زائدہ، ٹھیک ہے؟ بائے زائدہ یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ ہر جو حروف زائد جو بھی پڑھتا ہے جا کر عربی کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک ہے علم صرف، ایک ہے علم نحو۔ علم نحو میں حروف کی بحث پڑھائی جاتی ہے، اور بڑا ابتدائی طالب علم اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ با کے مختلف معنی، یہ با جو ہے مختلف معنی میں آتی ہے، الفاظ پہ داخل ہوتی ہے، اور ایک استعمال اس کا وہ ہے حرف زائد کے طور پہ آتی ہے، لیکن یہ حرف زائد وہ نہیں ہوتا کہ جس کو ڈسٹ بن میں پھینکنا ہوتا ہے، اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حرف زائد ہوتا ہے کس کے لیے؟ وہ بات جو اس جملے میں کی جا رہی ہے اس پر تاکید کرنے کے لیے، اس پر تاکید کرنے کے لیے۔ تو ایک ایکٹر نما فنکار نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بے وقوف بنایا، ان کو تو نہیں پتا تھا صرف کیا ہوتی ہے اور نحو کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حروف زائد کیا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اس نے آیت پڑھی اور لوگوں کو لا رہا کس طرف ہے کہ مولا علی اللہ کی طرح ہیں، اللہ کے مثل ہیں، اور جبکہ قرآن کہتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، جملہ استعمال کرتا ہے، غور سے سنیے گا، اس کو سمجھیے گا، اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تاکہ انشاءاللہ استفادہ کرنے والے سے استفادہ کریں۔ قرآن کا جملہ ہے لیس کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، کمثلہ، کا معنی بھی عربی زبان میں مثل ہوتا ہے، کا بھی حرف ہے جیسے با حرف ہے، کاف بھی حرف ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے مثل، ٹھیک ہے، اور مثل کا معنی مثل ہوتا ہے، مثل ہی یعنی اس کی، یعنی اللہ کی مثل، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے، اللہ کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ خود بھی شرک اور لوگوں کو بھی شرک سے دوچار کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اور یہ جانتے ہیں، اندھے نہیں ہیں، جان بوجھ کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور حرام سے لوگوں سے پیسے لے کر اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ اس قوم کے حال پر رحم کرے کہ کم از کم جا کر پوچھ تو لو، اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، تم ہر نماز میں کہتے ہو لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ کی برابری کا نہیں ہے، پھر اندھے ہو کہ ایک شخص تمہیں دین کے دائرے سے خارج کرنے کے لیے بک رہا ہے اسٹیج سے، اور اس کی اس بکواس کی زد میں آ رہے ایک جہالت کی وجہ سے۔ پہلے یہ سنیے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ بغیر با کے بھی ہو سکتا تھا، وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ گواہی کے لیے، لیکن حرف زائد کو لائے کفا باللہ شہیدن، یعنی بہت زیادہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں خدا کو کہ اسے کوئی گواہی کوئی اور آ کر دے تب اللہ کا کام چلتا ہے، بہت زیادہ کافی ہے۔ اسی طرح وہاں پر مثل ہی پر کاف زائدہ ہے، کس لیے؟ کہ ہرگز کوئی اس کے مثل نہیں ہے، تاکید کے لیے، اس لیسا کی نفی کو تاکید کرنے کے لیے فرمایا کہ ہرگز کوئی اس کے مثل نہیں ہے، اس کے ٹوٹلی اپوزٹ میننگ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب لوگوں کو نعرے مروانے کے لیے، ہم ویسے بھی بلا وجہ نعرے مارنے کا شوق ہے، بات سمجھنا بھی ہے تو بھی بعض نعرے مار دیتے،
سامنے والا کہتا ہے جو حلالی ہے وہ نعرہ مارے گا، سمجھ آئے نہ آئے اپنے آپ کو حلالی کرنے کے لیے نعرہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا لغویات ہے؟ پہلے غور تو کرو بات کیا کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کہتا ہے یہ لیس کمثلہ شیء، یہ جو کاف ہے یہ مولوی سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا حرف زائد ہے، تو مولوی نے تو وہی کہنا ہے جو بیچارے نے پڑھا ہے اور جو عربی زبان کے قواعد ہیں، تو مولوی تمہیں کہے گا حرف زائد ہے۔ اب یہ نکتہ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو نکتوں کے شر سے بچائے۔ کیا نکتہ مارتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو زائد کلام بولے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور لوگ اٹھ کے نعرے مارے شروع کر دیتے، یعنی مولوی نے اللہ سے زائد کلام بلوا دی، اور تمہیں زائد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زائد ہوتا کیا ہے، تمہیں حروف زائد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس جاہل کی بات سن کر، اس مکار کی بات سن کر تم اٹھ کر ایک مشرکانہ بات کی تائید کر رہے ہو۔ کہتا اللہ زائد کلام نہیں بولتا، کاف کا معنی بھی مثل ہے، مثل کا معنی بھی مثل ہے۔ اب سنیں، دھوکہ سنیں، مغالطہ سنیں، کہتا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ کا مثل کون ہے؟ کہتا وہ مولا علی ہے۔ سارے نعرہ مارتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، علی الاسلام السلام۔ اس قسم کے مشرکانہ لغویات بکنے والوں سے ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے یہ سزا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو افراد نہیں پڑھتے قرآن، سزا ہے خدا کی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے، سزا ہے، سزا ہے۔ اور ان قریب سب کو پتہ چل جائے گا توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے عظیم ترین بلند ترین ہستیوں پہ، رسول اللہ پر بہتان باندھنا، مولا کائنات پر بہتان باندھنا، اہل بیت اطہار پر، یہ فضائل نہیں ہوتے، یہ بہتان ہوتا ہے، یہ شرکیہ بہتان ہوتا ہے۔ ان قریب قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے کیے کا بدلہ وہاں پر دیکھ لیں گے کہ اللہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ذرہ برابر بھی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صدق اللہ